بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور کالم نگار مجیب الرحمن شامی اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر رات کے پہر ان کے مزار پر اصالہ ثواب کے لیے آتے تھے۔ ان کے خادم خاص علی بخش کا بیان کردہ ایک واقعہ بھی بڑی شہرت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود مرحوم کے بقول ان تک یہ واقعہ اولیاء مقبول جان کے ذریعے پہنچا۔ انہوں نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی منیرہ اور ان کے 2 بیٹوں کی موجودگی میں یہ واقعہ سنایا تھا، اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز رات کے 3 بجے علامہ محمد اقبال نے علی بخش کو اٹھایا۔ وہ ان کے کمرے میں گئے تو دیکھا وہاں ایک بہت نورانی بزرگ بھی موجود ہیں۔ علامہ صاحب نے علی بخش سے کہا کہ 2 گلاس لسی لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا، اس وقت تو سب دکانیں اور بازار بند ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا، باہر جا کر دیکھو، شاید کوئی دکان کھلی مل جائے۔ علی بخش گھر سے نکلے تو دور ایک دکان میں روشنی نظر آئی۔ وہ دودھ دہی کی دکان تھی۔ ایک پر نور اور باریش دکاندار موجود تھا۔ علی بخش نے اس سے 2 گلاس لسی بنانے کو کہا، جو اس نے بنا دی۔ دکاندار نے اس لسی کی کوئی قیمت وصول نہیں کی۔ علی بخش نے اس سے پوچھا تو جواب دیا، علامہ صاحب سے ہمارا حساب کتاب چلتا ہے۔ علی بخش واپس گھر آئے اور علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ علی بخش کے بقول اس واقعہ نے تجسس کی آگ لگا دی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ کئی برس علامہ اقبال سے پوچھتے رہے اور علامہ اقبال ٹالتے رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے یہ وعدہ لے کر کہ میرا یہ راز زندگی میں افشا نہ کرنا، واقعہ بیان کر دیا۔ جو بزرگ میرے کمرے میں تشریف رکھتے تھے وہ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جس شخصیت سے تم لسی لے کر آئے تھے وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی لسی تھی۔ اس واقعہ سے قطع نظر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں سید حجویر کو مخدوم امم اور پاسبان عزت ام الکتاب جیسے القاب سے یاد کر رکھا ہے، اور ان کے مزار کو مرکد او پیر سنجر را حرام کہا ہے، یعنی حضرت خواجہ کے نزدیک وہ حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ اقبال حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کفرستان ہند میں اسلامی شجر کا بیج بونے والا قرار دیتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر دن رات زائرین کا ہجوم رہتا ہے، لیکن وہاں چادریں چڑھانے، قوالی کرنے یا لنگر جاری کرنے سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ان کی تعلیمات کی طرف توجہ کی جائے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں شریعت کی پیروی پر جس طرح زور دیا ہے اسے یاد رکھا جائے۔ بے علم حاکم، بے عمل عالم اور بے صبر فقیر ان کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتے تھے۔ 1000 سال سے زندہ سید حجویر کی زندہ کتاب کے زندہ الفاظ آج بھی زندگی بخش سکتے ہیں۔ کوئی عمل کا آغاز تو کرے۔